جی سر بسمillahirrahmanirrahim السلام علیکم. میں ہوں فہیم اختر. ناظرین، اس وقت ہم سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر موجود ہیں. گزشتہ رات عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے اندر سے بلکہ ان کے بیڈ روم سے ایک بگنگ ڈیوائس پکڑی گئی، جو کہ ان کے ملازم جو کہ ان کی صفائی کا کام کرتے تھے وہ ڈیوائس لگاتے ہوئے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. اس کے بعد جب انویسٹیگیشنز کی گئیں تو انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ ایک خفیہ ایجنسی ہے، وہ ان کے لیے کام کرتے تھے. 50,000 روپے انہیں دیے گئے تھے، 25,000 پہلے اور 25,000 بعد میں، لیکن وہ اپنی پہلی اٹیمپٹ میں ہی پکڑے گئے ہیں. بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے انہیں معاف کر دیا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ یہ غریب شخص ہے اور جب اس نے اپنا اعتراف کر لیا ہے تو قانونی کارروائی بھی ان کے خلاف نہیں کی جائے گی، نہ ہی کسی تھانے میں ان کے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے گا، اور نہ ہی جن لوگوں نے ان کو اس لڑکے کو یا پھر ان کے ساتھ جو 2 اور لڑکے تھے ان کو مجبور کیا ہے اس کام کے لیے، ان کے خلاف بھی کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوگی. اب سے کچھ دیر پہلے اس ملازم کو، جس کا نام مجھے پتہ ہے، میں نے اس کو دیکھا بھی ہے، اس کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے. نام نہیں بتائیں گے کیونکہ عمران خان اور تحریک انصاف کے یہ سمجھنا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم سے بھی انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو پبلک نہ کریں. تو ان کو ملازمت سے برخاست کر کے اسی جگہ سے ان کو واپس ان کے گھر، ان کے اہل خانہ کے حوالے کیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے جائیں. اب وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. اس کی جو مزید تفصیلات ہے وہ شہباز گل صاحب نے ان کے ساتھ جب ہم نے ان کا انٹرویو کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، باقی آپ تفصیلی ویڈیو دیکھیں. یہ کب سے آپ کو ہائر کیا گیا تھا اور آپ نے یہ ڈیوائس کب لگائی تھی؟ تھوڑا سا آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کرا دوں کہ یہ پچھلے 5-6 سال سے 6 سال سے تقریباً آپ 6 سال سے تقریباً یہاں خان صاحب کے پاس یہ ملازمت کر رہے تھے، اور ان کو آج سے کوئی 2.5-3 مہینے پہلے ان کو ہائر کیا گیا. غریب آدمی ہے، غریب گھر سے ہے، کوئی پیشہ ور ایسا مجرم نہیں ہے، اپنا کام کر رہا تھا. اس کو اس کے کوئی بھائی وہ کتے بیچتے ہیں، لائک کتے پالتے ہیں اور بیچتے ہیں. اس آڑ میں ان سے کوئی کتا خریدنے آیا، ان کو زیادہ پیسے دے کے اسے اپنی طرف لور کیا گیا، اپنی طرف متوجہ کیا گیا. اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ مہینے کا تقریباً 50,000 روپیہ دیا جاتا تھا. نہیں سر، ایک دفعہ 50,000 روپیہ دیا. ایک دفعہ ظاہری بات ہے ابھی آئندہ بھی دینے کا وعدہ کیا تھا ہر مہینے. انہوں نے آگے کیا تھا 50,000 روپیہ دیا اور اسے کہا آئندہ بھی تم نے ڈیوائس لگانی ہے، اور ڈیوائس جب تم لگا دو گے اور انفارمیشن ہمیں ملنی شروع ہو جائے گی تو پھر ہم تمہیں خرچہ ریگولرلی دیں گے اور پیسے بھی دیں گے. اس نے بتایا کہ یہ خان صاحب جہاں پر جو ان کی قیام گاہ ہے اس کے اندر اس کی ایکسیس نہیں ہے اتنی، کسی اور کی ایکسیس ہے. تو انہوں نے پھر اسے سیکنڈ جو اس کے ذمہ لگایا وہ یہ لگایا کہ جس کی ایکسیس ہے اس کو ہمارے ساتھ کنیکٹ کرواؤ. اس نے وہ ذمہ داری پوری کی. اس نے جو دوسرا لڑکا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کروایا. وہ اپنے گاؤں جو کہ ویسٹرن پنجاب کے اندر ہے وہاں پر جا رہا تھا، اور ویسٹرن پنجاب کے اس علاقے میں جب اس نے چھٹی پہ جانا تھا تو اس نے اس کو کنیکٹ کروایا. اور یہاں پر فیض آباد پر جب اس نے وہاں سے کوچ لینی تھی تو وہاں پر وہی صاحب آئے جنہوں نے اس کو کنیکٹ کیا تھا، اور وہاں پر آ کے وہ اسے گاڑی میں بٹھا کے پھر اس کے یہاں سے کوئی 5-6-7 گھنٹے دور اس کا وہ علاقہ ہے، وہاں 7 گھنٹے دور گاڑی میں اسے چھوڑ کے آئے. رستے میں ظاہری بات اسے بھی لور کیا، پیسے آفر کیے، اسے بھی کہا کہ پیسے دیں گے. جب وہ وہاں سے چھٹی سے واپس آیا تو اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ رہے. پھر اس کو عید کے بعد وہ واپس آ گیا. پھر اس کو ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے چھٹی کیا، جب وہ واپس آیا تو اس کو ایک یہاں پر دفتر میں بھی لے کے جایا گیا. دفتر کس کا تھا ہمیں پتہ ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں نے پہلے بھی آف کیمرہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب کی جو ٹریننگ ہے، جو ہمارا اپنا ذاتی نظریہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ پرو پاکستان ہے. ہم کسی صورت چاہتے نہ چاہتے، خان صاحب کی اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے وطن کے کسی بھی ادارے کو کوئی نقصان پہنچائیں، کو کسی بھی طرح سے بات ہو. تو اس لیے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہمارے پاس وہ ساری ڈیٹیل موجود ہے کہ انہیں کس دفتر میں لے جایا گیا، اس دفتر کے اندر کس طرح کی گرل لگی ہوئی ہے، کس طرح کا گیٹ ہے، کدھر مڑتے ہیں، کدھر بیٹھتے ہیں، اس دفتر کا حدود اربا کون سا ہے، فرنیچر اندر کیسا ہے، وہ تمام انفارمیشن مل چکی ہے. اس کے بعد جو ان کا طے ہوا کہ ڈیوائس جو ہے وہ دی جائے گی ان کو، یہ لا کے ڈیوائس دیں گے اس کو، اور اس کو کہا گیا کہ آپ کو 50,000 ماہانہ ملے گا
اور اس کے بعد جب آپ یہ ڈیوائس واپس دو گے اس میں جتنی کام کی انفارمیشن ہوگی اس اعتبار سے آپ کو پیسہ دیا جائے گا. تو ڈیوائس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ وہ ڈیوائس ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ یہاں سے آن ہوتی ہے اور آف ہوتی ہے. میں ابھی آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں, آپ کو سمجھ آئے گی. تھوڑا ادھر. تو یہ دیکھیے ابھی ریڈ لائٹ جل گئی ہوگی اس کی. ہاں جی, یہ آن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ آن اور آف ہوتی ہے اور اس کا کام ہے اس کمرے کے اندر اگر اس ڈیوائس کو آپ نے آن کر کے رکھ دیا ہے تو اس کا کام ہے اس پورے کمرے میں جو بھی بات چیت ہو رہی ہے, اس کے میں بہت ہی سینسٹیو مائک لگا ہے جب ہم نے اسے چیک کیا ہے, تو پورے کمرے میں دور دراز بھی جو کنورسیشن ہوتی ہے وہ بالکل سنائی دے گی اس کے اندر. یہ پاس ورڈ پروٹیکٹڈ ہے ایک سافٹ ویئر کے ساتھ, اسی سافٹ ویئر کے ساتھ اسی پاس ورڈ کے ساتھ یہ جو ہے یہ چلے گی. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ اس جگہ پر اس کا یہ لگا, یہ مائک ہے اس کا. اگر آپ دیکھیں بہت باریک ہے, آپ کو نظر نہیں آئے گا, بہت باریک اس میں مائک کی جگہ ہے. اور یہ وہ ڈیوائس پلانٹ کرنے کے لیے سارا یہ کچھ کیا گیا. اب جب ان کو یہ ڈیوائس دے دی گئی, ہینڈ اوور کر دی گئی, انہوں نے جب آگے ڈیوائس ہینڈ اوور کرنے کا وہ جو پروسیس تھا اس میں یہ انٹرسیپٹ ہوئے اور یہ سارا جو انرتھ ہوا سارا پروسیس, اور اس کے بعد ان کو انویسٹیگیٹ کیا. اب یہ جو جرم ہے یہ ٹریس پاسنگ ہے, یہ ایک فوجداری جرم ہے. اس کے اوپر آپ دوسری بات یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ ڈیوائس دی گئی ہے تو اس سے تھوڑی بڑی ڈیوائس اگر بارود کی بنی ہوئی رکھ دی جائے کسی کے بیڈ کے نیچے, کسی کی کرسی کے نیچے, تو اس کی جان لی جا سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ ڈیوائس پہلے سننے والی صرف رکھوانی گئی ہو اور اس کے بعد اگلی جو باری ہے اس میں کوئی بارودی ڈیوائس رکھنی ہو. اس کے باوجود تمام ہمارے جو وکلا تھے سینئر پاکستان تحریک انصاف کے, ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے اوپر پولیس کی کارروائی کرنی چاہیے سب کچھ. خان صاحب کا فیصلہ یہ ہے, ان کا اکلوتے کا یہ فیصلہ ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے ساری زندگی غریب کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, یہ ایک غریب آدمی ہے, اس نے جرم ضرور کیا ہے لیکن اصل مجرم وہ ہے جس نے پیسے دے کے اس کے خریدا. یہ تو بیچارہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, غریب گھر سے ہے, یہ تو پیسے کے چکر میں آ گیا. ہو سکتا ہے اس پہ پریشر بھی ہو, دھونس بھی ہو, دھمکی بھی ہو. اصل مجرم تو وہ شخص ہے جو شراب کی بوتلیں بھی دیتا رہا, جو پیسہ بھی دیتا رہا اور دوسرے ملازمین کو بھی اپنی طرف جو ہے وہ مروب کرنے کی کوشش کرتا رہا. تو خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کیونکہ یہ غریب ہے اس لیے اس کو خان صاحب نے معاف کرنے کا یہ فیصلہ کیا ہے. اس کے خلاف ہم کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے. میڈیا کو بلانے کا پرپز یہ تھا, میں بڑا واضح کر دوں, کہ ہمیں یہ شک ہے کہ اس کو بعد میں مار دیا جائے گا, کیونکہ ہم نے اس پر نہ تو کوئی تشدد کیا ہے. بیٹا آپ پہ کوئی تشدد تو نہیں کیا نا؟ نہیں. ہم نے نہ تو اس پہ کوئی تشدد کیا ہے, ہم نے آپ کے سامنے صحیح سلامت بیٹھا ہے. لیکن ظاہری بات ہے اس کے پاس اور بہت سارے راز ہوں گے. ہم یا تو اس کی کوئی انٹیروگیشن کرتے, کوئی تشدد کرتے, جیسے ہماری پولیس 3rd ڈگری کرتی ہے, تو پھر شاید یہ اور بہت کچھ بتاتا. جنہوں نے اس کو وہ سارا کچھ کہا ہے ان کو تو پتا ہے نا اس کے پاس کیا کچھ ہے. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کو راستے سے ہٹایا جائے گا جب یہ باہر جائے گا اور اس کو مار دیا جائے گا. اس لیے آپ سارے رپورٹرز کو یہ بلایا گیا ہے یہاں پر, تاکہ آپ وٹنس کریں اس کا یہاں سے اپنی فیملی کے ساتھ ڈپارچر. اس کی فیملی کو ہم نے بلا لیا ہے, ہم اس کو معاف کر رہے ہیں. پولیس کے پیچھے ایک ایس پی صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ کو پتا ہے. میں صرف ان کی سینکٹی کے لیے نہیں چاہوں گا کہ آپ ان کو کیمرے میں ضرور دکھائیں, وہ بھی یہاں بیٹھے ہیں اسلام آباد پولیس سے. اور ان کے موجودگی میں, آپ کی موجودگی میں, ہم انہیں بنی گالہ سے صحیح سلامت خان صاحب کی غریب پروری کی وجہ سے, کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی شخص کو سزا دی جائے یا کسی شخص کو, کسی غریب آدمی کو سزا دی جائے کسی امیر کے, کسی طاقتور کی ہوئی کرتوت کے پیچھے. تو خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا اسے معاف کرنے کا, ہم اسے بھیج رہے ہیں. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے جنہوں نے یہ کیا ہے, اس سے آپ ہماری ہی نہیں اپنی بھی بدنامی کر رہے ہیں, اس سے آپ پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں. عمران خان صرف سابق وزیر اعظم نہیں ہے, وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے. آج جب یہ خبر, میں نے آپ کو بتایا مجھے مجبوراً اس کی جان بچانے کے لیے یہ شیئر ہمیں کرنی پڑ رہی ہے. ایسے بھیجیں گے تو ہمیں کوئی پتہ نہیں یہ کدھر جائے گا کل کو. لیکن آپ آج جب یہ میڈیا پہ ہٹ کرے گی نیوز, تو یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہوگی کہ ڈیوائسز لوگوں کے کمروں میں لگوائی جاتی ہیں, بیڈ رومز میں, اس کے لیے شراب سپلائی کی جاتی ہے, پیسے سپلائی کیے جاتے ہیں, لوگوں کو مروب کیا جاتا ہے. یہ بہتر کام نہیں ہے.
میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے, مجھے کمزوری سمجھے آج آپ, میں ایک پاکستانی کے طور پہ آپ سے بات کر کے کہتا ہوں کہ میں پاکستان سے, پاکستان کی ریاست سے ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں, ہم اس پاکستان کے لوگ ہیں. میں نے خدا کی قسم عمران خان سے زیادہ محب وطن لیڈر اس ملک میں نہیں دیکھا جس کی ہر سانس پاکستان کے ساتھ ہے. تو میری گزارش ہے کہ یہ والے کام نہ کریں. اس سے عمران خان کے ساتھ اللہ کی ذات اور نیچے پاکستان کی عوام ہے. عمران خان کو کچھ نہیں ہونا انشاءاللہ, کوئی نقصان نہیں پہنچنا, لیکن آپ کی ریپوٹیشن کو اس کا نقصان پہنچنا ہے. خدا را یہ کام نہ کریں. جو بھی یہ کر رہا ہے, ہمیں نہیں پتا یہ کون کر رہا ہے, لیکن جو بھی یہ کر رہا ہے خدا را یہ کام نہ کریں. اور باقی میڈیا بہتر جانچ جائے کہ یہ کون کر رہا ہے. میں کسی کو ایکیوز اس میں کرنے کی اس ٹائم پوزیشن میں نہیں, کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں کہ فلاں شخص نے اسپیسیفکلی ہے. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں. یہ بتائیں کہ یہ ڈاکٹر شہباز جی نے جو بات کی ہے, یہ ساری باتیں یہ ٹھیک باتیں؟ جی بالکل سچ ہے. آپ نے کوئی اور ڈیوائس لگائی ہے, صرف یہی تھی؟ نہیں سر, یہی تھی, میں لے کے آیا تھا پر میں پکڑا گیا تھا. کتنی دفعہ پہلے لگائی تھی آپ نے؟ یہ سارا کچھ یہ سر فرسٹ ٹائم ہی ہے. نہیں, کتنا عرصہ ہو گیا جب آپ سے رابطہ کیا گیا اور اس کے بعد آپ نے یہ سارا کام شروع کیا؟ سر رابطہ 2-3 ماہ سے تھا, پر پہلے ڈیوائس کی کوئی بات نہیں تھی ایسی ہوئی. تشدد تو نہیں کیا انہوں نے آپ پہ؟ جی تشدد بالکل نہیں کیا تھی. اچھا, اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی اپنی کیا اس ساری سچویشن میں اپنا کیا موقف ہے؟ سر میں پہلے نمبر پہ تو خان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے معاف کر دیا پھر اتنی بڑی غلطی کا. نہیں, آپ کو اتنے عرصے سے خان صاحب کے ساتھ سے ہیں. بہت زیادہ. اب آپ کی جان کو خطرہ ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے, تو اب اس کے بعد کیا کوئی اپیل کریں گے آپ جن لوگوں نے آپ کو استعمال کیا ان سے کہ آپ کو وہ بھی معاف کر دیں؟ سر میں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ خدایا مجھے معاف کر دیں. کون معاف کرتے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ کہ کتنی دفعہ اس دفتر میں گئے تھے؟ یہ دوسرا کیا یا یہ نہ پوچھو, بس سمپل یہ بتا دو کہ اب آئندہ کا کیا ہے, مطلب اب یہ نوکری سے تو برخاست ہو گئے, اس بات کا دکھ ہے؟ سر بہت زیادہ. کتنا عرصہ کام کیا یہاں پہ؟ سر 6 سال کی. 6 سال تک. کتنی تنخواہ تھی آپ کی؟ سر 25,000. بس ٹھیک, تنخواہیں ساری ملی ہیں؟ جی ٹھیک ہے, بس ٹھیک. رائٹ. خان صاحب کا فیصلہ سب سے ہے ہمارے پوری. جی یہ اس وقت یہاں عمران خان کی رہائش گاہ سے ان کو روانہ کیا جا رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں سے جو کہ بتایا گیا ہے کہ بگنگ کے لیے استعمال جو ہے جاسوسی کے لیے کیا جاتا رہا. یہ وہ ڈیوائس تھی جس کو یہ انسٹال کرنے کے لیے آیا تھا. گزشتہ 6 سال سے جو ہے یہ یہاں پر ملازمت ہے, تو کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوگی, لیکن یہ دکھانے کا مقصد اس لگانے والا جو ملازم تھا جس کو پکڑا جا چکا ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جان بچانے کے لیے اس کی جو چہرہ ہے وہ نہیں دکھایا جا رہا. جاؤ, کیمرہ بات کرو گے تو وہ کھائے گا. میں منہ نہیں دکھا رہا, جانے دیں. گیٹ سے باہر بات کرنے جا رہا ہوں. یہ وہ پلگنگ ڈیوائس ہے جو عمران خان کے گھر میں انسٹال کی تھی, اور اس کو انسٹال کرنے والا یہ شخص پکڑا گیا ہے. نہ صرف پکڑا گیا ہے بلکہ بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اسے معاف کر دیا ہے, اور بنی گالہ سے اسے معافی دینے کے بعد یہاں سے اس کے اہل خانہ عیال کے ساتھ, اس کی فیملی کے ساتھ اس سے رخصت کیا جا رہا ہے. شہباز گل صاحب اپنی نگرانی میں اسلام آباد سے بات کر چکا ہوں, ان کا اعترافی بیان سامنے آ چکا ہے. یہ بگنگ ڈیوائس لگاتے ہوئے یہ شخص خود پکڑا گیا ہے,